موجود ہے. آپ مشکات کی تیسری جلد میں جو چیپٹر ہے نا مخلوقات کی ابتدا اور انبیاء والا چیپٹر، اس میں حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گی. علی بھائی ہماری خواہش ہے کسی مفتی صاحب سے ملاقات کر کے ان کا شوق پورا کر دیں. میرے بھائی اس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. شوق تو آپ لوگوں کا تھا، میرا تو پہلے دن سے ہی موقف ہے کسی مولوی سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی مل کے تو وہ حق بال قبول کر لے گا؟ آپ لوگوں کو نہیں ہاتھ لگے ہوئے. یہ تو میں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا تھا کہ یہ بھی سوال کے طور پہ ایک ایڈریس ہو جائے کہ ہاں جی ایک عالم سے ملنے کی ہم ہی بار بھی لی تھی. اور اس کے بعد کیا نکلا؟ وہ تو تیار ہی نہیں ہے ملنے کے لیے. وہ کہتے نہیں ہم سے ہمارے مسئلوں پہ بات کریں. ان کے مسئلوں پہ تو ہم نے بات نہیں کرنی ہے جب تک بنیادی مسائل نہیں کلیئر ہوں گے. ہاف سلیو اور شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. شارٹس گھٹنوں سے نیچے ہوتے ہیں. ہاں شارٹس گھٹنوں سے نیچے ہی ہونے چاہیے مرد کے لیے. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے. ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. وہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی کپڑا نہ ہو. تو یہ ٹی شرٹ ایسی ہونی چاہیے جو کندھے کو ڈھانپی یعنی یہاں تک ہو، اور یہیں تک ہوتی ہے ظاہر ہے. ادھر تک جو ہوتی ہے وہ تو بنیان ہوتی ہے. بنیان میں نماز نہیں ہو، یہ کندھے ڈھپے ہوئے ہونے چاہیے. باقی یہ حصہ اگر ننگا ہے مرد کے لیے تو اس کی نماز درست ہے. کف صوب سے منع کیا گیا. صوب تھا واو با کپڑے کو کہتے ہیں، کپڑے کو فولڈ کرنا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں کف صوب سے منع کیا. اردو میں اس کو صوف بھی بعض کا بول دیتے ہیں، بل یہ لفظ صوب ہے، کف صوب وہ منع ہے. لیکن شرٹ تو چونکہ ہوتی اتنی ہے اس میں تو فولڈ کوئی چیز نہیں ہوئی بھی ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی اس میں ایسا حصہ کوئی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے. کندھے کے اوپر کپڑا تو اس میں موجود ہے. کشاوت کی وجہ سے مزی کے قطرے انڈر ویئر پہ لگ جائیں تو کیا انڈر ویئر اتار کر دھویا جائے گا؟ ہاں جی، نہیں پانی چھڑکنا کافی نہیں ہے، آپ اس کو دھوئیں گے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیشو پیپر جو ہے نا سب سے بہترین، ہمارے زمانے میں ٹیشو پیپر تو اتنا بہترین حال ہے. ٹیشو پیپر آپ رکھ لیں، بس ٹیشو پیپر چینج کر لیں، لیکن اتنا موٹا ہو کہ اس کی تری جو ہے وہ انڈر ویئر تک نہ پہنچے. تو بس ٹیشو پیپر چینج کر لیں تو کافی ہے. اور شرمگاہ کو دھو لیں. زیر ناف بال کہاں تک کاٹے جائیں گے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے. زیر ناف بال والی میرا ہے وہ تو اب 1.5 ملین سے بھی زیادہ کراس کر چکی. میں نے پوری تفصیل بتائی ہے اس کے اندر، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. یعنی جہاں جہاں شرمگاہ ٹچ کرتی ہے یا جہاں پہ پسینہ جمع ہو سکتا ہے وہ پوری ایریے کے بال ریموو کرنے ہیں، خواہ وہ بغلوں کے نیچے والے یہ والے بال ہوں شرمگاہ کے، اور ستنجے کی جگہ تک یعنی بڑے ستنجے کی جگہ تک جتنے بال ارد گرد کے سارے وہ ریموو کرنے ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، میں مسلسل نمازیں جمع کر لیا کروں. ہاں جی کر لیں، ظاہر ہے کہ آپ کا تو ایک بہت بڑا شرعی عذر ہے، کیوں نہیں. اگر جرابوں میں مسح کی مدت پوری ہو چکی ہے تو ہم بھول کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی آپ کو. آپ نے بے وضو نماز پڑھ لی یا اس طریقے سے نماز پڑھی اور بعد میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ میں سے ہینڈل ہو گیا تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں. اسلام میں راستے بلاک کرنے کی سزا کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے بہت سخت منع ہے. آپ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب کے اوپر جو احادیث ہیں مشکات کی دوسری جلد کے اندر آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کی چیزوں سے سختی سے منع فرمایا ہے. پنجاب دھرنے کی وجہ سے بند پڑا ہے، یہ تو اس کی سزا تو سب سے پہلے حکومت کو ملنی چاہیے، بعد میں دھرنے والوں کو. اس کے اوپر میں شروع میں بول چکا ہوں. ناموس رسالت کے نام پر پاکستان میں انتشار پھیلائی، اس پہ میں بول چکا ہوں، غلط ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے. اندھیرے میں نماز پڑھنا اجتہاداً درست ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے غربت کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے. میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کر کے جب قیام کی طرف واپس جاتے تھے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی تھی. تو وہ پاؤں ٹونے اس لیے پڑھتے تھے حضرت عائشہ کو متوجہ کرنے کے لیے. حضور اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اندھیرے میں نماز ہو تو اینڈ رزلٹ یہی ہے، چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ. باہر اندھیرا ہو یا آنکھیں بند ہوں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز درست ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہاں کوئی موذی جانور آ جائے. اگر آپ پہاڑی علاقوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو روشنی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آتا، اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ہماری قالین والی مسجدوں میں جہاں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کنسنٹریشن کے لیے آپ کو اگر کسی عالم دین سے کسی مولوی سے خطرہ نہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. ورنہ تو سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی ضرورتاً بغیر سر ہلائے
آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، تو باقی جانور آئے نماز میں سامنے آ جائے تو نماز کی حالت میں آپ اسے مار بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے خطرہ ہے اور آپ اتنے دلیر ہیں کہ مار سکیں. ہر بندہ نہیں مار سکتا، تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، کیونکہ اینڈ رزلٹ تو وہی نکل رہا ہے نا. لیکن جہاں پہ موذی جانور ہے پھر آپ لائٹ جلائیں گے. آپ دیکھیں یہ پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے جنگلوں میں آگ جلائی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے آگ جلائی جاتی تھی کہ آگ کے قریب شیر بھی نہیں آتا. یہ آگ کا اللہ نے ایسا روب رکھا، کوئی ریچھ نہیں آپ کے قریب آئے گا. آپ آگ کا لاؤ جلا لیں، اس کے پاس سو جائے، شیر بھی آپ کے پاس نہیں آئے. آگ کا روب ہی تھا. جانور بھی سمجھتے ہیں اس چیز. جانور یہ نہیں کرے گا، وہ چیک کرے گا کہ کتنے تک منو ہیٹ پہن دی ہے یا نہیں پہن دی. ہم تو کہتے ہیں نا کہ کتنی دیر تک کتنی دور سے ہیٹ پڑے گی ہم اتنا قریب آ جائیں. اس کو ذرا سی پڑے گی اس نے بھاگ جانا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آگ مجھے جلا دے گی. پھر جنگلوں میں آگیں لگتی بھی ہیں، آگوں کے ایکسپیرینس بھی ہوئے ہوتے ہیں. پھر گرمی کی وجہ سے بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے جانوروں کو. آگ کے قریب نہیں جانور آتا. اس لیے جو لوگ سفر میں جاتے تھے الاؤ بہت بڑا جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے. ایک روشنی کی برکت، دوسری آگ کی برکت. تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو آپ نماز پڑھ. تہجد کی کم از کم رکھتے ہیں کتنی؟ 2 رکھتے ہیں. نہیں، تمام نفلی نمازوں کی کم از کم رکعت 2 ہے. بخاری میں حدیث ہے نا کہ ہر فرض کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. 2 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو رکعت 2 ہی رکعت ہوتی ہے، 2 سے کم کوئی رکعت نہیں ہوتی. ایک وطر کا ہے صرف. ایک وطر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو 3 وطر پڑھتے ہیں اس میں جو آخری والی رکعت ہے نا، جس طریقے سے آپ نے وہ پڑھی ہے صرف وہ پڑھ لیں. یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ سورت ملائی، اس کے بعد تکبیر کہہ کے رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ لیے، یہ بھی درست ہے. اور سورت ملاتے ساتھ ہی اگر دعائے قنوت پڑھ لیں، دونوں طریقوں سے دعائے قنوت پڑھی اور پھر اس رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر دیا تو یہ جائز ہے. تیسری رکعت میں شامل ہونے والا باقی نماز کس طرح پڑھے گا؟ اس پہ بھی میں بول چکا ہوں. نماز کی رکعتوں میں ملنے کا طریقہ، اس میں رفع الیدین کا بعض کا لوگوں کو ہو جاتا ہے مغالطہ. اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں نا، تو امام کی کوئی بھی رکعت ہے، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے. تو آپ تیسری رکعت میں جب شامل ہوئے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے. اگر مغرب کی نماز ہے تو ظاہر امام سلام پھیر دے گا. تو اب آپ کھڑے ہو کے جب پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی. تو دوسری رکعت کی وجہ سے آپ کو اس میں تشہد بھی بیٹھنا پڑے گا. اور پھر تیسری رکعت میں پھر تشہد. یعنی مغرب میں اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں ملتا ہے تو اسے تینوں رکعتوں میں تشہد بیٹھنا پڑتا ہے. ایک دفعہ امام کے ساتھ، 2 دفعہ. باقی رفع الیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے آپ بھی رفع الیدین کرتے جائیں.